السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں آج سر سید تحریک کے بارے میں ایم اے فائنل کا 8 پیپر اور 9 پیپر میں بھی یہ مضمون بہت کام آتا ہے، اور یہ مضمون جو ہے سر سید تحریک کے متعلق بتاؤں گی. تاریخ و پس منظر. سر سید تحریک سر سید کی پیدائش اور حالات زندگی 1870 کو دہلی میں میر متقی کے یہاں سر سید کی پیدائش ہوئی. ان کے بڑے بھائی کا نام سید محمد تھا. سید احمد کا خاندان دادیالی اور ننیال دونوں طرف سے باحیثیت اور بلند مرتبہ تھا. انگریز حکومت میں بھی ان کی پہنچ تھی. اور مغلیہ حکومت میں بھی سر سید کا قلعے میں بھی آنا جانا تھا. سر سید کے خاندان کا وصف خوش اخلاقی اور انسانی ہمدردی تھا. سر سید کے یہاں ملازموں سے برابر کا سلوک کیا جاتا تھا. صوفیوں اور بزرگوں کی صحبت نے سید احمد کے نانا خواجہ فرید الدین سے بے حد انسانیت پرست تھے. وفات سے قبل جائیداد تقسیم کرتے وقت خواجہ صاحب نے اپنے ملازم لالا ملک چند کو بھی اپنے خاندان کا ایک فرد شمار کر کے جائیداد میں دوسرے بیٹوں کے برابر حصہ دیا. ایسے ماحول میں سر سید نے پرورش پائی. ان کی والدہ عزیز النساء بیگم نہایت نیک اور قابل خاتون تھیں. ان کی گود میں سر سید کی پرورش ہوئی، اور ان کی ہمدردی اور انسانیت اور نیکی کی ہی وجہ سے سر سید نے اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر قوم کے لیے در در کی خاک چھانی. 1838 میں سید احمد کے والد کا انتقال ہوا، اور 1845 میں ان کے بڑے بھائی سید محمد کا انتقال ہوا. تصنیف و تالیف سر سید کی 1841 میں مین پوری کے جج مقرر ہوئے. اس کے بعد بجنور تبادلہ ہو گیا. اسی زمانے میں 1857 کا غدر ہو گیا، اور اس غیر متحدہ قیادت نے سارے ہندوستان کو تباہ کر دیا. انگریزوں کے نزدیک مسلمان باغی تھے. انہوں نے سب سے زیادہ ظلم و ستم ان پر ڈھائے. جب سر سید کا تبادلہ مراد آباد ہوا تو فریادیوں کی فریاد سننے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی. اس میں واحد ہندوستانی سر سید احمد تھے. اب انہیں مسلمانوں کی بربادی کا صحیح اندازہ ہوا اور ان کا دل رو اٹھا، اور انہوں نے سر سید نے اسی موضوع کے پر اسباب بغاوت ہند لکھی. 1859 میں یہ کتاب چھپی، اور انگلینڈ بھیج کر اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کرایا گیا اور پارلیمنٹ میں تقسیم کیا گیا. اس کتاب میں سر سید نے بغاوت کے 3 اہم نکات بیان کیے. پہلا، انگریز حکومت اور رعایا کے درمیان رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی، اس لیے رعایا کی پریشانیوں سے سرکار بے خبر تھی. دوسرا اسباب یہ پیش کیا انہوں نے کہ ہندوستانی اعلیٰ عہدوں سے محروم تھے. ہندوستانیوں کے رسم و رواج کے خلاف ایسے قانون بنائے تھے کہ جس سے لوگ ناراض تھے. تیسرا وجہ اس کی تھی کہ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں سے لوگ ناراض تھے. جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور سر سید کو باغی قرار دیا گیا، لیکن لارڈ کیننگ گورنر جنرل نے اس کتاب کو حکومت کی خیرخواہی قرار دیا. اس کتاب میں جو سفارشیں اور مشورے دیے گئے تھے ان کو مفید بتا کر ان پر عمل کیا گیا، اور پہلی مرتبہ ہندوستانیوں کو وائس رائے کونسل کا ممبر منتخب کیا گیا. یعنی پہلی بار سر سید کو وائس کونسل کا ممبر منتخب کیا گیا. مہاراجہ نریندر دیو نارائن راجہ دنکر راؤ کونسل کے رکن منتخب ہوئے. 1862 میں پہلی مرتبہ شمبھو ناتھ کا جج کے عہدے پر تقرر ہوا. مولانا حالی نے اس کتاب کو سر سید کا عظیم کارنامہ قرار دیا. سر سید کو ایک جاگیر عطا کرنے کا حکم ہوا، لیکن سر سید نے انکار کر دیا. قوم کی بہتری کی تدبیریں ہی ان کا مقصد حیات تھیں.
ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہتے کہ کیا تدبیر کی جائے کہ میری قوم جدید تعلیم سے آراستہ ہو، کیونکہ تمام بیماریوں کا علاج ہی تعلیم ہے۔ اور سر سید بس اسی جد و جہد میں جٹ گئے اور انہوں نے بہت سے